السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج جی بہت ساری ہیپننگز ہوئیں، لیکن سب سے بڑی ہیپننگ یہ ہے کہ ایک انا کا پتلا چودھری شجاعت کے در پر آ پہنچا، یعنی نواز شریف۔ نواز شریف کو خود چل کے چودھری شجاعت کے در پہ آنا پڑا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا معاملات ہیں، اس کی جو اسکرپٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس سے کیا معاملات اور کتنی اس کے ساتھ مماثلت ہے، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن حیران کن ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اسکرپٹ پیش کیے دیتا ہوں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی فلم جسے ایسے اسکرپٹ پہ تیار کیا جائے جو عوام کو پہلے ہی معلوم ہو، لیکن پاکستان میں ایسی سیاسی فلمیں چلنا مشکل نہیں۔ نون لیگ کی سیاسی فلم بھی اسکرپٹ پر بنائی جا رہی ہے، اور فلم کو کامیاب بنانے کا طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ پہلے تو اس فلم کی میڈیا کے ذریعے بہت تشہیر کی جائے، یعنی اس کی بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کی جائے، جیسے کوئی مغل اعظم جیسا شاہکار تیار کیا جا رہا ہو۔ پھر خود ہی پیسے لگا کر سینما کی ٹکٹیں خرید کر کہہ دیا جائے کہ ٹکٹیں ہی نہیں مل رہی، اور پھر ملک کے کچھ سینماؤں میں اپنے ہی بندے خود بٹھا کر میڈیا پہ اعلان کر دیا جائے کہ فلم ہے وہ ہٹ ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، عوامی مقبولیت کے بغیر فلم کبھی ہٹ نہیں ہوتی۔ میڈیا پر چاہے جو مرضی چلاتے رہے، نواز شریف اس ڈیزاسٹر فلم یعنی ساڑی گل ہو گئی ہے کو ہر حال میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمایوں سعید کی طرح ہیرو بھی خود ہی ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق پہلے عمران خان کو جیل بھیجا جائے، سیاست سے فارغ کیا جائے، اور پھر موٹر سائیکلز، بریانیاں اور پیسے لگا کر مینار پاکستان پر نواز شریف کی واپسی پر استقبال کے لیے بھرپور جلسہ کیا گیا۔ کبوتر کرائے پر حاصل کیے گئے اور یہ تاثر دیا گیا کہ عوامی جلسہ تھا، اور اس تاثر کو پھیلانے کے لیے میڈیائی دانشوروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیسے نواز شریف کے جلسے سے پہلے نون لیگ نے 2 جلسے کرنے تھے تو وہ کیوں معطل کیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس جلسے سے پہلے ان کے بہت زیادہ ٹارگٹ تھے، اس میں خاص طور پہ 2 جلسے اہم تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکے اور معطل کیے، کیونکہ خود نون لیگ کے کارکنان اور بڑے رہنماؤں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اگر نواز شریف کے آنے سے پہلے 2 جلسوں کے لیے بندے اکٹھے کیے گئے تو پھر نواز شریف کی آمد پر بندے لانا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر لاہور کے جلسے کے بعد عوام سے رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی اور ساری توجہ الیکٹیبلز کو گھیرنے میں لگا دی۔ اور ادھر سے مبینہ طور پر الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے ذریعے نواز شریف کی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کا بھی بھرپور انتظام شروع کر دیا۔ سینکڑوں درخواستیں بھی اعتراضات کے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھیج دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا نے بھی الیکشن کمیشن کے ان کارناموں کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی نیوز پیپرز میں ایسی بہت ساری خبریں چھپ رہی ہیں۔ نون لیگ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پیمرا کو خط لکھ کر الیکشن کمیشن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے میڈیا کو روکنے کا کہا، اور پیمرا نے بھی ایک لمبے چوڑے نوٹس کے ساتھ میڈیا اور اینکرز کو خبردار کیا کہ الیکشن میں تاخیر اور الیکشن کمیشن کے بارے میں کوئی پیشن گوئی، تبصروں اور خبروں سے گریز کریں، یعنی میڈیا کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور زبردست کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ کے سامنے نوٹس ہے تو کائنڈلی آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس کا ایک ایک حرف پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر سے سوائے آمریت کی بو کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں نکلے گا۔ ادھر نواز شریف ابھی بھی عوام سے جڑنے کے بجائے جوڑ توڑ اور الیکٹیبلز کو ہر حال میں جیتنے اور خریدنے میں لگے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی معاملات طے کر لیے، اور مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کے ساتھ کے پی کے اور سندھ اور پنجاب میں مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق بھی کر لیا۔ لیکن جو مولانا نے الیکشن کے لیے ماحول دینے کی بات بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں ماحول دیا جائے۔ 2 صوبے اس وقت بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، اور اس بدامنی کی صورتحال میں کیا انتخابات ہو سکتے؟ یہاں ہمیں وہ گیت یاد آ رہا ہے کہ تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے، پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے۔ تو الیکشن کمیشن پیمرا سے چاہے جتنے نوٹس دلواتا پھرے، الیکشن میں تاخیر کی باتیں نہ کریں۔ ادھر مولانا کی چال ڈھال اور الفاظ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کے پاس بھلے قبولیت ہے لیکن مقبولیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے عوام کی طرف جانے کے بجائے گٹھ جوڑ اور الیکٹیبلز کے ترلے منتیں اور ان کے ساتھ
ساتھ ملانے کے حربوں پر اتر آئے اور اس راستے چل کر اپنی سیاسی مخالف چودھری شجاعت کے دروازے پر 15 سال بعد بھی دستخط دے دی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے بدترین مخالف جن کو وہ سمجھتے تھے، چودھری شجاعت جن کو وہ بدترین دشمن سمجھتے تھے، ان کے دروازے پہ 15 سال بعد دستخط دی. مریم اورنگزیب کہتی تھی کہ نواز شریف ایک نشہ ہے، مگر اس نشے کو اپنا اقتدار کا نشہ پورا کرنے کے لیے 15 سال بعد چودھری شجاعت کے دروازے پہ جانا پڑ رہا ہے. اس سے پہلے وہ 2009 میں چودھری شجاعت کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے تھے، اور چودھری شجاعت تو ویسے بھی مٹی پاؤ کی پالیسی پر چلتے ہیں. میاں نواز شریف نے چودھری شجاعت سے 40 منٹ تک ملاقات کی، اور اندر کی خبریں ہیں کہ نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور آئندہ انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی. اندر کی خبریں ہیں کہ چودھری شجاعت نے اپنے پتے نواز شریف کے سامنے کھول کر رکھ دیے اور کہا کہ انہیں نہ صرف وہ سیٹیں دی جائیں جن پر ان کے بندے جیتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ اور ان کے گڑھ گجرات میں بھی سیٹیں دی جائیں. اس کے علاوہ چودھری شجاعت نے نواز شریف سے نون لیگ کے جیتنے والے ایم این ایز کے نیچے اپنے ایم پی ایز کی بھی سیٹیں مانگ لی ہیں. خاص طور پر طارق بشیر چیمہ اور ان کے نیچے 2 سیٹیں مانگی گئی ہیں. چودھری شجاعت بھی پکی ضمانت مانگ رہے ہیں، کیونکہ چودھری شجاعت جانتے ہیں کہ نواز شریف کیسے اپنے وعدوں سے مکر جاتا ہے. اس حوالے سے چودھری شجاعت نے اپنی کتاب کا ایک چیپٹر نواز شریف پر لکھ رکھا ہے. اس پر ہم بعد میں کسی دن ضرور بات کریں گے اور بڑی طویل اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کی سیاست کا آغاز ہی کیسے پیسوں سے ہوا. میں دوبارہ دہرائی دیتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ ان کی سیاست کا آغاز کیسے پیسوں سے ہوا، پیسوں سے. فی الحال ہم نواز شریف کا اقتدار تک پہنچنے کا اسکرپٹ آپ کو بتاتے چلتے کہ پہلے جوڑ توڑ کرنے کے بعد آخر میں نواز شریف سے جلسے کروا کر ان کو عوامی لیڈر ثابت کرنے کا ڈرامہ رچایا جائے گا. نواز شریف کی یہ فلم بن کر سینما تک پہنچتی ہے یا پھر نئی فلم چلتی ہے اور اسکرپٹ میں حالات کے مطابق نئی تبدیلیاں کی جاتی ہیں. اس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل.